أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکا، جس کو اللہ نے یعنی ہم نے جعلناہ للناس، انہوں نے روکا ہے اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے، جس کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے برابر بنایا ہے، مقیم ہوں یا مسافر ہوں، وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں، سب کے لیے برابر رکھا ہے. اور جو شخص اس میں الحاد کا ارادہ کرے گا ظلم کے طریقے پر، ظالمانہ طور پر، ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور یاد کرو اس واقعے کو، وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور یاد کرو اس واقعے کو کہ ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ تجویز کی تھی، یعنی ابراہیم کو ہم نے ٹھکانہ دیا تھا اس ہدایت کے ساتھ
کہ میرے ساتھ ذرا بھی شرک نہ کرنا۔ اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ ریز ہونے والوں کے لیے۔ میرے گھر کو پاک رکھنا طائفین طواف کرنے والے، والقائمین قیام کرنے والے، والرکع السجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز سے آئیں تاکہ وہ اپنے فائدے کا مشاہدہ کریں۔ تو وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا، تاکہ وہ مشاہدہ کریں منافع لهم اپنے فائدے کی چیزوں کا۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا نام لے معلوم دنوں میں ان مویشیوں چوپایوں پر جو اللہ نے ان کو بخشے ہیں، فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، اور اللہ کا نام لیں معلوم دنوں میں ان مویشیوں چوپایوں پر جو اللہ نے ان کو بخشے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور تم ان میں سے کھاؤ اور ہر نادار خستہ حال فقیر کو کھلاؤ۔ ثُمَّ يَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر اپنے میل کچیل کو دور کرو۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نذروں کو پورا کرو۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اللہ کے محترم گھر پرانے گھر کا طواف کرو۔ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو اللہ کی حرمتوں کا پاس و لحاظ اور تعظیم کرے تو یہ اس کے لیے اس کے رب کے پاس بہتر ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، یہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کر دیے گئے مگر وہ جن کی تلاوت کی گئی، جن کی حرمت سورہ مائدہ میں اور سورہ انعام میں ذکر کی جا چکی ہے۔ اس کی آیت آگے پڑھ کے سنا دوں گا آپ کو، جس میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر یہ ذکر کیا گیا ہے، جن کی حرمت تو مگر وہ جن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو بتوں کی گندگی سے بچو، فاجتنبوا الرجس، بتوں من الاوثان، بتوں کی گندگی سے بچو۔ واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی بات سے بچو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ کے لیے بالکل یکسو ہو کر اس کے ساتھ شرک کیے بغیر رہو۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، من یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فکأنما خر من السماء، تو جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا ہے۔ فتخطفہ الطیر، تو پرندے اس کو نوچ رہے ہیں، اچک رہے ہیں۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا اس کو ہوائیں پھینک رہی ہیں کسی ایسے گہرے جگہ میں۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، جس میں وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تو ہوا اس کو اڑا کر کسی دور دراز جگہ پر لے جا کر ڈال دیتی ہے جہاں اس کے پر خچے اڑ جاتے ہیں۔ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ، یہ ہدایات ہیں، اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا۔ ذَلِكَ، یہ ہدایات ہیں، وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا، اس کا ادب کرے گا۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں میں خوف خدا کی وجہ سے ہوگا، دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہوگا۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہارے لیے ان میں متعینہ مدت تک فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے اس میں فائدے کی چیزیں ہیں ان جانوروں کے اندر ایک وقت مقررہ تک۔ ثُمَّ مَحِلُّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور ان کی جگہ بیت اللہ یعنی حرم ہے۔ یہ یہاں تک آیت نمبر 33 تک ہم پہنچے ہیں، جس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا ہے۔ عزیز طالبات، دیکھیے اب اس کی لفظی وضاحت کریں گے، پھر
مختصر اس کی تفسیر بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس میں سب سے پہلے ایک لفظ آیا ہے جس کے معنی آپ کو بتانا ضروری ہے۔ اکثر کے معنی تو آپ کو معلوم ہوں گے، ان الذین کفروا، کفرا شرک کرنا، انکار کرنا، صد یصد روکنا، سبیل راستہ اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام مسجد حرام، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف، عاکف یہ اس میں فاعل ہے، رہنے والا، باشندہ، متوطن، مجاور، اور عکفہ وقوف مصدر ہے اس کا، جس کے معنی ہوتے تعظیماً، کسی چیز پر متوجہ ہونا اور اس سے وابستہ رہنا، اور لگ کر بیٹھنا، جم کر بیٹھنا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عاکف، بالکل ڈٹ جانا کسی چیز پر، لگے رہنا۔ تو یہاں مراد وہاں کے رہنے والے ہیں، جو وہاں رہتے ہیں، مقیم ہیں وہاں پر، وہ مراد ہے یہاں پر۔ والباد، اور بادیہ نشیں، باہر سے آنے والا، بداوا مصدر ہے اس کا، جس کے معنی ہوتے ہیں صحرا میں رہنے والا، صحرا میں اقامت اختیار کرنے والا۔ یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، دونوں عاکف بھی اور باد بھی، یعنی بادیہ نشیں، باہر سے آنے والا۔ تو ایک کا معنی مقیم، عاکف وہیں کا رہنے والا، اور دوسرا کے معنی باد، باہر سے آنے والا۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، الحد یلحد، الحاد کے معنی ہوتے کجروی، افعال سے مصدر ہے، باب افعال بروزن، اور لحد اصل میں اس گھڑے یا شگاف کو کہتے ہیں جو قبر کی ایک جانب بنایا جاتا ہے۔ اب اس کی نسبت کسی الحدہ فلان کہیں گے تو اس کے معنی ہوتے ہیں فلاں حق سے پھر گیا، ملحد حق سے پھرنے والا، حق کو چھوڑ دینے والا۔ تو یہاں الحاد بظلم، ظلم، ناانصافی، ناحق مراد شرک، کفر ہے۔ اذاق یذیق، نذیق فعل مضارع مجزوم ہے، چکھانا، ہم اس کو چکھائیں گے، من عذاب علیم، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے شرک کیا ہے، پہلا جرم تو ان کا یہ ہے۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ تیسرا ظلم ان کا یہ کہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دیتے، جبکہ مسجد حرام پر سب کا حق ہے، خانہ کعبہ پر اور جو اس کی چیزیں ہیں اس پر سب کا حق ہے۔ کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ خالی اپنا ایک آدمی اس پر حکمرانی کرے اور باہر کے لوگوں کو آنے نہ دیں، یہ نہیں ہوگا، اس پر سب کا حق ہے۔ تو یہ ایک آیت ایسی ہے جس کے وجہ سے اس کو بعض لوگوں نے مدنی صورت بھی کہا ہے، اس لیے کہ یہ آیت مکہ سے مدینے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے غرض سے سن 6 ہجری میں نکلے تھے، اس وقت انہوں نے اہل ایمان کو جو حالت احرام میں تھے اور ان کو روک دیا تھا حدیبیہ کے مقام پر، پھر صلح ہوئی اور صلح حدیبیہ کہلائی، اس موقع کی یہ آیت ہے۔ تو یہاں ان الذین کفروا کہ جو شخص بھی روکے گا، جنہوں نے کفر کیا ہے اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام میں جانے نہیں دیتے، طواف اور عمرہ نہیں کرنے دیتے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے اس کو برابر قرار دیا ہے کہ وہ لوگ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں، یہ سب جو ہے محترم جگہ ہے، ان پر کسی کی کوئی جابرانہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ اور جو شخص بھی اس میں ظلم کے طریقے سے بے دینی کو فروغ دینے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو میں دردناک عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ عزیز طالبات، اب دیکھیے بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں حرم کو چھوڑ کر کہ اگر وہاں کوئی آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہوتی ہے، صرف گناہ کے ارادے پر پکڑ نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کر نہ لے۔ لیکن حرم، اس کے اندر اگر کوئی ارادہ بھی کر لے برائی کے کرنے کا، غلط چیز کے کرنے کا، تو اس پر بھی اللہ کی سخت پکڑ ہوتی ہے۔
اور اوپر سے کوئی آدمی کفر و شرک کرے وہاں پر تو اس کی سزا مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ خانہ کعبہ کو اور حدود حرم کو سب کو یکساں قرار دیا ہے، سب کے لیے ہے وہ۔ اب اس کے اندر کسی کی کوئی زبردستی نہیں چلے گی، کوئی طواف کو روک نہیں سکتا، مینا میں جانے سے روک نہیں سکتا، صفا مروہ پہ جانے سے نہیں روک سکتا۔ تو یہ جو حرم ہے پورا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جانے کی اجازت دی ہے، اہل ایمان کو جانے کی اجازت دی ہے۔ اب یہاں جو بعض دو نقطۂ نظر ہیں لوگوں کے کہ وہاں کی کوئی زمین بیچ نہیں سکتے، کوئی چیز وہاں خریدی اور بیچی نہیں جا سکتی، وہاں کی زمین جو حرم کی ہے۔ اور دوسرا گروہ ہے کہ وہاں سے مراد جو مخصوص جگہ ہیں جیسے حدود حرم ہے، مینا ہے، عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، ان جگہوں پر کی خرید و فروخت کبھی نہیں ہوگی، یہ کسی کے اس میں نہیں جائیں گے۔ دو طرح کے اس میں وہ ہیں کہ اب یہاں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ گناہ کا ارادہ بھی یہاں گناہ شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے خود مروی ہے کہ محض گناہ کا ارادہ کرنے سے گناہ نہیں لکھا جاتا ہے جب تک آدمی عمل نہ کرے، لیکن حرم میں صرف ارادہ کر لے، پختہ کر لینے سے بھی گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ایسا کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اس دنیا میں بھی اسے دردناک عذاب دیں گے، تکلیف میں رکھیں گے اس کو، اور کل قیامت میں بھی ہم اس کی سخت گرفت کریں گے۔ تو یہ اہل مکہ جو ہیں کفار قریش، یہ جو ہے وہاں شرک کر رہے ہیں، یہ ناانصافی ہے، ظلم ہے، اللہ کے حدود کی پاسداری نہیں ہے، یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ پہلی زیادتی تو کفر کر کے کر رہے ہیں، دوسری زیادتی اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، تیسری زیادتی لوگوں کو مسجد حرام میں نہیں آنے دے رہے ہیں، جبکہ اللہ نے اس کو سب کے لیے یکساں بنایا ہے، سب اس میں آ سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، صفا مروہ پہ جا سکتے ہیں، مینا جا سکتے ہیں، مزدلفہ جا سکتے ہیں، عرفہ میں داخل ہو سکتے ہیں، سب مقامات پہ کوئی نہیں روک سکتا، قیامت تک کوئی کسی کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس میں ہر ایک کو اجازت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی تاریخ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ بتائی تھی، اس کا ٹھکانہ دیا تھا۔ بوّا تبویہ کے معنی ہوتے جگہ دینا، بوّأنا ہم نے مناسب مقام تیار کیا، ہم نے سب مقام کا تعین کر دیا۔ تو بوّا کے اصل معنی کسی جگہ کے اجزاء کا مساوی، سازگار، موافق قرار دینا ہونے کے ہیں۔ اور جب اللہ نے کہا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے حضرت ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کی جگہ مقرر کر دی، تو یہ ایک تاریخ کی طرف اشارہ ہے، حضرت ابراہیم کی تاریخ کی طرف۔ ان کو کفار قریش اور کفار مکہ جو تھے ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جس کے تم نام لیوا ہو، جن کو تم اپنا قائد مانتے ہو، اور جس کو تم بھی ایک محترم شخصیت گردانتے ہو، اس کو اللہ کا نبی مانتے ہو، حضرت ابراہیم کے اپنے آپ کو پیروکار کہتے ہو، تو یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ ٹھکانہ دیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھکانہ دینے کا مطلب جہاں بیت اللہ تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے سے اس زمین آباد نہ تھی، جیسے کہ بہت سی روایات سے ثابت ہے کہ ان کو ملک شام سے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے جب یہاں بلایا ہے، تو یہاں پر سب سے پہلے اللہ نے ان کو اشارہ دیا اور بتایا کہ دیکھو یہاں پر اللہ کا گھر تھا، بیت اللہ ہے، اس کی تعمیر شروع کرو، اس کی عمارت بناؤ۔ تو اس جگہ کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ اور کیا ان کو تعلیمات تھی کہ اور یہ پوری امت مسلمہ کے لیے تعلیم ہے، امت محمدیہ کے لیے بھی تعلیم ہے کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ تم اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے علمبردار تھے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے کوئی شرک ہوا تھا تو اللہ ان کو تعلیم دے رہا ہے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، بلکہ مراد یہ کہ یہاں جو بھی سننے والے ہیں وہاں پر سن لیں کہ حضرت ابراہیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں کی بت پرستی کو ختم فرمایا تھا، یہاں سے گندگی کو، بتوں سے پاک کیا تھا۔ خود حضرت ابراہیم تو
بت شکن کہلاتے ہیں، اور شرک کرنے والوں کا مقابلہ انہوں نے بہت سخت ترین آزمائش کے ساتھ کیا تھا، اور وہ ان کے سامنے پہاڑ بن کے کھڑے رہے تھے اور لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کو کہ تم شرک نہ کرو میرے ساتھ کچھ بھی، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اس کو پاک کر دو، اور لوگوں میں اعلان کرو کہ لوگ آئیں لوگوں کو اعلان کرو کہ لوگ آئیں۔ اب یہاں ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور لوگوں میں اعلان کرو، اذن یؤذن، لوگوں میں اعلان کرو، بالحج، حج کا، حج یا حج کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا، قصد کرنا کسی جگہ جانے کا۔ تو حج کا اعلان کرو لوگوں میں، یاتو کا، وہ آئیں گے آپ کے پاس، رجالاً، پیادہ، یہ رجل کی جمع ہے، رجال، ایک ہوتا ہے رجل کی جمع رجال، ایک ہوتا ہے راجل، راجل کی جمع ہے اصلاً، یہ راجل کے معنی پیدل چلنے والا، اسی سے ہے رجال، پاؤں چلتے ہوئے۔ تو لوگوں میں اعلان کرو حج کا کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے پیادہ، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور آئیں گے پتلی دبلی اونٹنیوں پر، من کل فج عمیق، دور دراز سے۔ اب دیکھیں ضامر لفظ استعمال ہوا ہے، ضامر کے معنی ہوتے دبلا، جس کی کمر پتلی ہو اور پیٹ بیٹھ گیا ہو بالکل۔ یہاں مراد ہے سواری کا وہ جانور، اونٹ ہو یا گھوڑا ہو، جو دیر تک یا دور تک سواری دینے کے سبب دبلا پتلا ہو گیا ہو، یعنی دور دراز سے وہ چل کر آ رہا ہے، دیر تک چل کر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو گیا ہے۔ تو یہ ضامر اونٹ ہو یا گھوڑا دونوں۔ پھر اس میں لفظ ہے فج، فج دو پہاڑوں کے درمیان جو کشادگی ہوتی ہے اس کو فج کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لفظ فج وسیع راستے کے معنی میں استعمال ہونے لگا، اس کی جمع فجاج آتی ہے قرآن میں، دوسری جگہ فجاجن سبلا، تو یہ وسیع راستے اور کشادہ راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ العمیق، یہاں عمیق لفظ ہے، عمق سے بروزن فعیل صفت مشبہ کا صیغہ ہے عمیق۔ عمق کے معنی ہوتے ہیں نیچے کی طرف، دور تک، گہرائی میں جانا، نیچے کی طرف دوری ہو یا گہرائی ہو اس کو کہتے ہیں عمق۔ اس لیے بہت گہرے کنویں کو بئر عمیق کہا جاتا ہے۔ تو راستے کی صفت ہے تو اس کے معنی دور دراز کے لیے جائیں گے۔ تو لوگوں میں اعلان کرو حج کا کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے پیدل اور سواری پر، اور کیسے آئیں گے؟ دور دراز راستوں سے، یعنی دنیا کے کونے کونے سے۔ آپ اعلان تو کریے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تعجب ہوتا ہوگا، اور انہوں نے سوال کیا ہوگا اللہ سے کہ اللہ میری آواز اتنی دور کیسے جائے گی، میرے پاس تو مائک نہیں ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا ہوگا وہاں پر کہ تم ایک دفعہ آواز تو لگاؤ، تمہاری یہ آواز ہم دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ایسا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے جگہ پر آواز لگائی ہے جہاں نہ آبادی تھی، نہ بہت زیادہ لوگ تھے، کالے کالے پہاڑ تھے، نہ آدم ذات تھا وہاں، نہ کوئی سننے والا تھا، نہ کوئی جواب دینے والا تھا۔ لیکن ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم لگاؤ آواز، منادی کرو، پکارو، اللہ کے حج کا اعلان کرو، اور دیکھو پھر ہم اس آواز کو دنیا کے کونے کونے تک کیسے پہنچاتے ہیں، اور کیسے لوگ تمہارے پاس پیدل آئیں گے، تمہارے پاس چل کر آئیں گے، تمہارے پاس سواریوں سے آئیں گے۔ تو اطراف عالم سے لوگ بیت اللہ کی طرف چلے آئیں گے، کوئی پیدل، کوئی سوار، کوئی سواری سے آنے والا بھی دور دراز ملکوں سے آئیں گے، جس سے ان کی سواریاں کیا ہو جائیں گی؟ کمزور ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک ہزارہ سال گزر چکے ہیں، بیت اللہ کی طرف لوگ حج کرنے کے لیے دور دراز سے مختلف کیفیتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، اور انہوں نے اس حکم کو پورا کیا۔ لیشہدوا، اب حج میں لوگ آ رہے ہیں، اس کے مقصد کو یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ وہ حج میں ان کو کیا کیا ملے گا۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ مشاہدہ کریں، شہیدہ یشہدوا گواہی کے معنی بھی ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے معنی بھی ہوتے ہیں، منافع لہم اپنے فائدے
یعنی حج 100% انسانوں کا اور مومنوں کا اپنا فائدہ ہے اس کے اندر. منفع کی جمع ہے منافع، اپنے فائدے کے لیے. اس میں دینی فائدہ بھی ہے اور دنیاوی فائدہ بھی ہے، دونوں فائدے اس کے اندر. اگرچہ پہلے نمبر پر انسان کو جب مومن اللہ کے گھر کا ارادہ کرے تو اس کو نیت یہی رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے اس گھر میں جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے وہ. وہاں جا کر انسان VIP ہو جاتا ہے، مومن VIP بن جاتا ہے. VIP گیسٹ ہوتے ہیں جو وہاں جاتے ہیں، تو وہاں اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو منانے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کو اپنا بنانے کے لیے جا رہا ہے. تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے اس کا دینی اعتبار سے، نقطہ نظر سے. اور اس میں دنیا کے بھی بہت سارے فائدے ہیں. دنیا کے فائدے کیا ہیں کہ جانور ذبح ہوتا ہے، اس کا گوشت حاصل کرتا ہے آدمی، تجارت ہوتی ہے اس کی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہاں دونوں طرح کے فائدے اس کو حاصل ہوں گے. اور یہ حج ایک ایسا، حج ہو یا عمرہ ہو، ان دونوں کے اندر انسان کی غربت دور ہوتی ہے، فقر و فاقہ دور ہوتا ہے. کسی دنیا کے کسی اور جگہ پر آپ شادی بیاہ میں مال خرچ کریں گے تو اور جگہ پر مال خرچ کریں گے تو وہاں فقر و فاقہ آ سکتا ہے، لیکن یہاں پر مال ایک طرف خرچ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو غنی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سفر حج اور عمرہ میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس سے کوئی شخص دنیاوی فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوتا. بلکہ بعض روایت میں تو ہے کہ حج عمرے میں خرچ کرنا مومن کی محتاجگی کو، پریشانی کو دور کرتا ہے. تو یہاں دونوں طرح کے منافع ہیں، اور اصل منافع اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کے لیے گیا ہے اور اس میں بے حیائی کی باتوں سے اور گناہ کے کاموں سے بچتا رہا ہے تو وہ حج سے ایسی حالت میں واپسی آتا ہے کہ گویا وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. جس طرح اس کے ابتدا میں جب بچہ پیدا ہوا تو کوئی گناہ نہیں تھا، معصوم تھا، ایسے ہی آج بھی پیدا ہوا ہے. تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ گناہوں سے وہاں نجات ملتی ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے. تو یہ آئے لوگ وہاں پر اپنے گناہوں کو پاک صاف کرائے، اس کا طواف کرے. دیکھیے طواف بالکل سیم ایسا ہی ہے جس طرح واشنگ مشین ہوتی ہے، کپڑا اس میں ڈال کر اس کے دھبے کو چھٹایا جاتا ہے، وہ گھومتا رہتا ہے، واشنگ مشین چکر لگاتی رہتی ہے اور اس کپڑے کے جو دھبے ہوتے ہیں، جو داغ ہوتے ہیں، جو گندگی اس پر لگی ہوتی ہے اس کو بالکل صاف کر دیتی ہیں ایک دم. اسی طرح خانہ کعبہ کا طواف ان مومنوں کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، صاف کر دیتا ہے، بالکل اس کو پاک صاف کر دیتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی وہاں بے حیائی کی بات نہ کرے، بری بات نہ کرے، کوئی کسی غلط چیزوں میں نہ پڑے، بلکہ جو اس کے تقاضے ہیں حج عمرے کے وہ کرتا ہے تو وہ وہاں سے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور وہ اللہ کا نام لے معلوم دنوں میں، اللہ کا نام لیں اس پر جو اللہ نے ان کو چوپایوں کی نعمت سے نوازا ہے. جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں اس پر وہ اللہ کا نام لیں، یعنی اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کریں. اللہ کا نام نہیں لیں گا، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھیں گے، اللہ کا نام نہیں لیں گے ان جانوروں پر تو جانور حلال نہیں ہوگا. تو ایام معلومات قربانی کی تاریخیں ہیں. بعض کے کہتے ہیں کہ 10، 11، 12 ذوالحجہ کی جو تاریخ ہے وہ مراد ایام معلومات سے، اور بعض کے نزدیک ایام تشریق ایام معلومات ہیں. یعنی اور زیادہ یہی ہے کہ جو ذبح کے دن ہیں، قربانی کے دن ہیں، وہاں پر قربانی کرنا ہے. اللہ نے جو جانور عطا کیے ہیں جن کا کھانا جائز ہے، اور ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کر دیں. انعام مویشی، بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، اونٹ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. بہیمہ چوپائے جانور کو کہتے ہیں. فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم اس میں سے کھاؤ، خود بھی کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو تنگ دست ہے، جو مصیبت زدہ ہے، بھوکا ہے، اس کو کھلاؤ، اور فقیر جو محتاج ہے اس کو بھی کھلاؤ. باعث بؤسن سے بنا ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے باعث، اس کے معنی ہوتے بھوکا، بے حال والا، مصیبت زدہ. فقیر جمع اس کی فقراء آتی ہے، اس کے معنی ہوتے محتاج، ضرورت مند. تو تم خود بھی کھاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں
جو مکہ والے تھے وہ اللہ کے جو شرک کرتے تھے وہ چڑھاوا چڑھاتے تھے اور جانور کو ذبح کرتے تھے، وہ خود اس سے کھاتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ تم اس سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، مفتیان اکرام فرماتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہے، کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھ لے، اس میں سے ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دے اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو تقسیم کر دے، یہ اس کا مستحب طریقہ ہے۔ تو فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے کھاؤ جو جانور ذبح کیا ہے اللہ کا نام لے کر، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور تنگ دست کو، محتاج کو اور مصیبت زدہ اور ضرورت مند دونوں کو کھلاؤ گوشت۔ وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر وہ اپنے میل کچیل کو دور کرے۔ تفث لفظ ہے، اور تفث کے اصل معنی غبار کے اور میل کچیل کے ہوتے ہیں جو سفر میں آدمی پر چڑھ جاتا ہے۔ اب چونکہ یہاں حج کا بیان ہے، اس میں احرام باندھا ہوا ہے آدمی، تو اس میں احرام کی حالت میں اس پر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے جسم پر میل کچیل اور چیزوں کا بڑھ جانا یہ فطری چیز ہے۔ تو یہاں تفث کے جو معنی ہے وہ یہ ہیں کہ حالت احرام میں جو چیزیں اس پر نہایا نہیں ہے، اس پر گرد و غبار ہو گیا ہے، تو اب بالوں کا کاٹنا ہے، موننا ہے، نوچنا ہے، اسی طرح تراشنا ہے، خوشبو لگانا ہے، یہ سب چیزیں اب سے پہلے اس پر حرام تھی، اب یہ ان سب کو کر لے گا۔ اب سے پہلے یہ سب حرام تھی کہ بال نوچے گا نہیں، کاٹے گا نہیں، ناخن نہیں تراشے گا، خوشبو نہیں لگائے گا، یہ سب چیزیں حالت احرام میں حرام ہوتی ہیں۔ تو اب ان کے نیچے میل کچیل کا جمنا یہ سب ایک فطری چیز ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب حج میں قربانی سے فارغ ہو جاؤ تو اس میل کچیل کو دور کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اب احرام کھول ڈالو، سر منڈالو، ناخن تراش لو اور بال صاف کر لو اپنے۔ تو یہ پہلا حکم ہے قربانی کرنے کے بعد۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ کیا تھا کہ ایام معلومات میں قربانی کرے۔ پھر اس کے بعد وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، ہاں ایک بات اور یاد رکھیے کہ اس کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ ترتیب سے ایک بات بتا رہا ہے کہ پہلے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ترتیب ہے اس کے اندر ایک حج کے ارکان کرنے میں، تو بعض لوگ اس کو سنت قرار دیتے ہیں اور بعض لوگ اس کو واجب قرار دیتے ہیں کہ یہ ترتیب واجب ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے اسی طرح سے کرنا واجب ہے۔ یعنی پہلے قربانی کریں گے، پھر جو ہے اپنے بال منڈائیں گے اور احرام کھولیں گے، پھر اس کے بعد طواف زیارت کریں گے، یہ سب ترتیب سے ہے۔ اور اگر ترتیب سے کوئی نہیں کرے گا تو دم لازم آئے گا، ایک گروہ کا یہ خیال ہے جو اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ ہے، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے نزدیک یہ سنت ہے، تو کہتے ہیں وہ کہ اس کے خلاف کرنے سے ثواب میں کمی آتی ہے مگر دم لازم نہیں آئے گا اس پر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کریں۔ نظر کی جمع ہے نذور، نظریں، منتیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو کام شرعاً کسی پر لازم نہیں ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا ہے، اور اس شخص نے اسے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں ایسا کام کروں گا، یہ منت ہو جاتی ہے، یہ نذر ہو جاتی ہے، اس کا پورا کرنا اس پر واجب ہے۔ اگر وہ کام نیکی کا ہے، بھلائی کا ہے، عبادت سے متعلق ہے تو اس کام کو پورا کرے گا، اور اگر وہ ناجائز کام ہے، حرام کام ہے تو اس کو پورا نہیں کرے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نظر مانی ہے کسی نے اس کو پورا کرے۔ انسان اللہ کے گھر جا رہا ہے تو بہت سی چیزیں اپنے اوپر لازم کر کے جاتا ہے کہ میں
اتنے طواف کروں گا، اتنے وہاں قرآن پورے کروں گا، اتنی عبادتیں کروں گا۔ تو نظر کے تحت ہر وہ چیز داخل ہو جاتی ہے جو انسان اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، اور اس کا کرنا اسلام میں مشروع ہو، جائز ہو، اس کو کر سکتا ہے وہاں پر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس کو چاہیے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرے۔ بیت عتیق، عتیق کے معنی پرانے کے ہوتے ہیں، قدیم کے ہوتے ہیں، اور عزت و شرف والا اس کے بھی ہوتے ہیں، اور دشمنوں سے محفوظ، کہ اس پر دشمنوں کا قبضہ نہیں ہوگا، اس کے معنی میں بھی ہوتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے طواف کا ذکر کیا ہے، تو طواف سے مراد یہاں طواف زیارت ہے، جو 10ویں تاریخ ذی الحجہ کو رمی جمرہ اور قربانی کے بعد کیا جاتا ہے۔ میں نے بتایا یہ طواف حج کا رکن ہے، اس کو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلا رکن ہے احرام باندھنا، دوسرا ہے وقوف عرفہ، اور تیسرا ہے یہ طواف زیارت۔ یہ تینوں چیز کرنا ضروری، ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے گا تو حج ادا نہیں ہوگا۔ طواف زیارت پر احرام کے سب احکام مکمل ہو کر پورا احرام کھل جاتا ہے، اور یہاں اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیت اللہ ہے، اللہ نے اس کا نام بیت عتیق رکھا ہے اس لیے کہ یہ آزاد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا نام بیت عتیق اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفار و جبابرہ کے غلبے اور قبضے سے آزاد کر دیا ہے، اس پر کسی کا تسلط، غلبہ اور قبضہ نہیں ہوگا۔ اور اصحاب فیل کا واقعہ اس پر گواہ ہے کہ وہ آئے تھے اللہ کے اس گھر کو گرانے کے لیے، لیکن اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے۔ تو یہ حج کے بنیادی باتیں یہاں بتائی گئی تھی، اور جو شخص بھی حج کرنے جائے گا وہ دیکھے گا مرکز اسلام ہے، وہ توحید کا مرکز ہے، بیت اللہ توحید کا مرکز ہے، اور اسلام کی برکتیں وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ کتنے لوگ وہاں پر آتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں آتے ہیں، ہر قوم، ہر نسل، ہر ملک، ہر پیشے اور ہر رنگ کے لوگ وہاں حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے ہوتے ہیں، اور سب فقیرانہ لباس میں نظر آئیں گے، ایک ہی لباس سب کا۔ بیت اللہ کے ارد گرد سب طواف کرتے نظر آئیں گے، ایک ہی خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، سجدہ ریز ہیں، اور ترانہ سب کا ایک ہی ہے، ایک ہی لبیک اللہم لبیک، سب کا ترانہ ایک، ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اور سلام و کلام ہر ایک سے دیکھنے والا یہ اثر لے گا کہ یہ سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، یہ ایک دوسرے کے بالکل قریبی ہیں، سب ایک ہی ملت ہے، ایک ہی برادری ہے، اور ایک ہی قوم کے لوگ ہیں۔ وہ اس طرح وہاں پر انسانیت، اخوت، بھائی چارہ اور ڈسپلین، مساوات، عالمگیر برادری اور عالمگیری نظام کا ایک عملی درس لے کر وہاں سے واپس ہوگا، دیکھے گا کہ سب ایک ہیں، کوئی کسی پر فوقیت نہیں رکھتا۔ جس طرح سے ایک غریب فقیر اللہ کے گھر کو قریب سے دیکھتا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، اللہ کے گھر کی چادر کو پکڑ سکتا ہے، اس کے قریب ہو سکتا ہے، حجر اسود کے پاس جا سکتا ہے، جس طرح سے ایک بڑا آدمی کرتا ہے ایسے چھوٹا کرتا ہے، سب برابر ہے وہاں پر اللہ کے یہاں، کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوتی، اتنا امن کا، سکون کا ہے وہاں، کوئی کسی کو برا نہیں کر سکتا، جانوروں کو مار نہیں سکتا، گھاس اکھاڑ نہیں سکتا، اور بے شمار پابندیاں احرام باندھنے کے بعد ایک حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے پر عائد ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جو شخص حج کرے اور اس میں کسی طرح کی کوئی خلاف شرع کام نہ کرے، جو پابندیاں اس پر احرام باندھنے پر آتی ہیں اس کو پورا کرے،
گالی گلوچ نہ کرے، بدفعلی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو حج کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار فوائد ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ کا تذکرہ یہاں پر بھی کیا ہے، اور جو شخص بھی وہاں جائے گا وہ کھلی آنکھوں سے دیکھے گا کہ وہ کیسا بابرکت گھر ہے، کس قدر وہاں سکون ہے، امن ہے، اطمینان ہے، وہاں کیسا آدمی اپنے کو ایک اللہ کا قریب محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی وہاں بار بار جانے کا موقع نصیب فرمائے، اپنے گھر سے برکتیں حاصل کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ تو یہ بڑی شرف کی بات ہے، بڑی عزت کی بات ہے جو وہاں جاتے ہیں اور وہاں کی سے پیغام لاتے ہیں۔ تو یہ ذالکا، یہ اللہ کے احکام ہیں جو اللہ نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ یہ بات اللہ نے بیان کر دی، اور جو شخص بھی اللہ کی حرمات کی تعظیم کرے گا تو وہ اس کے لیے اللہ کے اس کے رب کے پاس بہتر ہے۔ جو شخص بھی اللہ کے محترم احکام ہیں، محترم چیزیں ہیں، ان کی وقت کرے گا، ان کی تعظیم کرے گا، ان کا ادب کرے گا، تو یہ اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ تو یہاں لفظ استعمال ہوا حرمات، مقدس چیزیں، قابل تعظیم چیزیں جن کا ادب ضروری ہوتا ہے، جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو تعظیم کرے گا، جو ادب کرے گا، جو ان کا لحاظ کرے گا اللہ کی حرمات کا، تو وہ خود اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے پاس۔ احکام کی وقت کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ انسان مومن ان کا علم حاصل کرے، اور یہ بھی ہے کہ ان پر عمل کا اہتمام کرے۔ احکام خداوندی کی وقت اس کے لیے بہتر ہونا اس لیے ہے کہ وہ عذاب سے نجات اور دائمی رحمت کا سامان ہوگا۔ جو بھی اللہ کے جن کو اللہ نے مقدس ٹھہرایا ہے، قابل تعظیم بنایا ہے، جو ان کی تعظیم کرے گا تو اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والا ہوگا، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو وہ اس کے رب کے نزدیک بہتر ہوگا اس کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا کرے گا، تو یہ فائدہ اس کا ہوگا۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے تمام چوپایوں کو حلال کر دیا گیا سوائے اس کے جو تم پر تلاوت کیے جاتے ہیں۔ یعنی کچھ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے استثناء کیا ہے، ایک فہرست دی ہے حرام جانوروں کی کہ یہ حرام ہے، یہ چیزیں کھا نہیں سکتے۔ سورہ نحل کے اندر بھی ہے، آیت نمبر 115 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یعنی اللہ نے تمہارے اوپر مردار خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یا کسی غیر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نامزد کیا گیا ہو، وہ سب تمہارے اوپر حرام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے جانور مویشی ہیں، چوپائے ہیں، سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، تمہارے لیے چوپایوں کو حلال کر دیا گیا ہے سوائے اس کے کہ جو تم پر تلاوت کیے جاتے ہیں۔ ان کی فہرست الگ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں بھی ہے اور سورہ نحل کے اندر بھی ہے۔ یہ سب تمہارے لیے حلال ہے، باقی جو جانور جن کی تلاوت سورہ نحل میں ہے اور سورہ انعام میں وہ حرام ہے، اس کی چند میں نے آپ کو بتا دی۔ اب دیکھیے اس جگہ جانوروں کے حلال ہونے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہوتا ہے، شکار نہیں کر سکتے وہاں پر۔ کسی کو احرام کی حالت میں عام چوپائے جانوروں کو یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ جب دین نے بھلائی کی تعلیم دی ہے تو جانوروں کو ستایا نہیں جائے گا، جانوروں کو چھیڑا نہیں جائے گا، بس حالت احرام میں جب قربانی کا تذکرہ ہوگا تو ان کو ہی صرف ذبح کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اب چونکہ وہاں پر لوگ
جانوروں کو ذبح کرتے تھے غیر اللہ کے نام پر، اور بہت ساری چیزیں وہ کرتے تھے جانوروں کے ساتھ، ان سب سے منع کیا ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اور بتوں کی گندگی سے بچو۔ وثن واحد ہے، اوثان اس کی جمع ہے، ناپاک، پلید، گناہ۔ اور تو وثن بتوں کو کہتے ہیں، اور رجس گندگی کو کہتے ہیں۔ رجس کی جمع ارجاس آتی ہے، وثن اوثان کے معنی ہیں بت، رجس اس کی گندگی۔ تو فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، کوشش کرو کہ تم ان سے بچ جاؤ۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات کہنے سے بچو، زور کہنے سے بچو۔ تو تم لوگ بتوں کی گندگی سے کنارہ کش رہو، ان سے بچ کر رہو۔ کیوں کہ بتوں کو خدا کے ساتھ شریک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلی ہوئی بغاوت ہے۔ اور شرک سے بچنے کی ہدایت خاص طور پر اس لیے دی گئی ہے کہ وہاں مشرکین مکہ اپنے حج میں مختلف قسم کے بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کو پوجتے تھے، تلبیہ میں ان کا نام لیتے تھے، لبیک کہنے میں ان کا نام لیتے تھے، ہر جگہ ان کو شریک کہتے تھے، شریک ٹھہراتے تھے اللہ کا۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ تم یہ بت سب گندگی ہے، اخلاقی گندگی ہے، شرعی گندگی ہے، تو ان بتوں کی گندگی سے تم بچ جاؤ۔ تو وثن، اوثان، بت، مورتی، پتھر، یہ سب اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ہر وہ چیز جس کی خدا کے سوا پوجا کی جائے، عبادت کی جائے، وہ وثن ہے۔ ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، پہلے وہ غلط نکل گیا تھا زبان سے۔ وثن، اوثان کے معنی بت، مورتی، پتھر، اور اس میں ہر وہ چیز جو خدا کے علاوہ ہے، جن کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ کے علاوہ، پرستش کی جا رہی ہے، وہ سب وثن میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹ، زور، جھوٹ جو باقاعدہ ملمہ سازی کر کے بنایا جائے اس کو کہتے ہیں زور۔ کذب کو بھی جھوٹ کہتے ہیں، اور کذب ہوتا ہے خلاف واقعہ کوئی بات کہنا، اس کے معنی کذب کے ہوتے ہیں، لیکن زور اس سے بھی بڑا ہوا لفظ ہے جس میں ملمہ سازی کی جاتی ہے، بنا سنوار کر اس طرح پیش کیا جاتا ہے گویا یہی حق ہے۔ تو باطل کو اس طرح اس کے اندر پیش کیا جاتا ہے، غلط کو اور بیہودہ بات کو اس طرح اسے بنا اور سنوار کر پیش کیا جاتا ہے کہ وہ حق لگنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا، بچو، قول الزور، زور بات کہنے سے، جھوٹ بات کہنے سے۔ اب وہ جھوٹ عقائد کا جھوٹ ہو، جیسے مشرکین کا اعتقاد شرک تھا، شرک بڑا جھوٹ ہے، یا دوسری قسم کا جھوٹ ہو، ہر طرح کے جھوٹ سے بچنا ہے، جھوٹ سے دور رہنا ہے، ہر طرح کے جھوٹ سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص بھی اللہ کے شعائر کا احترام کرے گا، نہیں اس سے پہلے حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق۔ حنفاء، حنیف کی جمع ہے حنفاء، ایک طرف ہونے والا، حنیف کہتے ہیں ایک طرف ہونے والا۔ حنف کے معنی گمراہی سے استقامت کی طرف مائل ہونے کے ہیں، اور یہ بروزن فاعل ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ تو جو کوئی ایک رائے حق پکڑ لے اور سب باطل راہوں کو، طریقوں کو، راستوں کو چھوڑ دے، وہ حنیف کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرنی ہے، اس کے اللہ کے احکام کی پابندی اس طرح کرنی ہے کہ بالکل یکسو ہو کر اللہ کے لیے، حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو کر، غیر مشرکین ابھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اور جو شخص بھی شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اندرونی کیفیت کو بتا رہا ہے کہ اس کا حال کیسا ہو جاتا ہے، وہ کہیں کا نہیں رہتا ہے،
کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا ہے، فَتَخْطَفَهُ الطَّيْرُ، اور پرندے اس کو نوچ رہے ہیں، اس کی بوٹیاں لے رہے ہیں، اس کو اچک رہے ہیں، اور او تہوی بہ الريح فی مکان سحیق، یہ ہوا نے اسے کسی دور دراز جگہ لے جا کر پٹک دیا ہے۔ تو یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے شرک کرنے والے کی۔ تو شرک کرنے والا آدمی اندرون اس کی بے چین ہوتا ہے، کہاں گرے گا، کیا ہوگا، کیا حالت بنے گی، کیا اس کا انجام ہوگا، وہ خود بھی نہیں جانتا۔ ایک آدمی جب آسمان سے گرے گا تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں ہلاک ہونا ہے، یہ تو یقین ہے، کس طرح ہلاک ہوگا یہ اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ یہ تو شرک کرنے والا ہلاکت کے راستے پر چل پڑتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب کس طرح ہلاک ہوگا، کبھی ہوائیں اس کو اڑائیں گی، کبھی پرندے بیچ میں سے اڑا کے لے جائیں گے۔ یعنی شرک کرنے والے کو لوگ جس طرح اس کا ذہن بنا دیتے ہیں اسی طرح وہ کرنے لگتا ہے، اور پھر وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا رہتا ہے اور برباد کرتا ہے اپنے آپ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو جو شخص یہ ہے اور جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا تو وہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا۔ شعائر، شعیرہ کی جمع ہے اللہ کی نشانیاں، اللہ کے نام کی چیزیں۔ شعائر اللہ وہ تمام چیزیں ہیں اور نشانات ہیں جو خدا کے نام سے نامزد ہیں اور جن کی عظمت و احترام کا خدا نے حکم دیا ہے، یہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے شعائر 4 ہیں، قرآن کریم ہے، کعبۃ اللہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز ہے۔ قرآن میں فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ایک دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، قربانی کے جانور بھی اللہ کے شعائر ہیں۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں، کعبہ ہے، عرفہ، مزدلفہ، صفا مروہ، مینا، مساجد، رمضان، محترم مہینے، عید الفطر، عید النحر، ایام تشریق، جمعہ، اذان، اقامت، نماز با جماعت، یہ سب اس کے اندر داخل ہے شعائر میں، اور ان کی تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا لحاظ رکھنا، یہ سب ضروری ہے۔ تو اسلام ان سب کا خاص اہتمام کرنے کی طرف تعلیم دیتا ہے اور ان کو پورے طور پر ادب کے ساتھ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو جو شخص بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے دلوں کا تقوی ہے، یعنی شاعر اللہ کی تعظیم دلوں کی پرہیزگاری والے افعال میں سے ہے۔ جو تعظیم کرے گا اس کا مطلب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا اس کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ تو یہ شاعر اللہ کی تعظیم دل کے تقوی کی علامت ہے۔ ان کی تعظیم صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اللہ بسا ہوا ہو، جس میں خوف خدا ہو، جس میں اللہ کا ڈر ہو۔ تو اور تقوی کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، اسی میں خوف خدا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف انسان کے دل میں سما جاتا ہے تو اس کے اثر اس کے سارے افعال میں اور اعمال میں نظر آتا ہے۔ تو اللہ کے شعائر کی تعظیم، اللہ کے شعائر کا ادب، جو بھی نشانیاں ہیں اللہ کی، جو بھی اس کی اللہ نے ان کو محترم قرار دیا ہے اور ان کی حرمت کی اللہ نے قرآن میں پابندی کو لازم کیا ہے، ان پر ضروری قرار دیا ہے، تو جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے اس میں اللہ ہے، اس لیے تو کر رہا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہارے لیے اس میں، یعنی ان جانوروں میں جو ہدی کے جانور ہیں، جو قربانی کے جانور ہیں، ان میں ایک وقت مقررہ تک فائدہ اٹھانا ہے۔ ثم محلها الى البیت العتیق، پھر ان کا محل، مقام اور ان کے قربان گاہ بیت عتیق میں ہے۔ تو لکم فیہا منافع الی اجل، تو منافع پہلے بھی آیا تھا، یہ لفظ منفع کی جمع ہے۔ تو
جانوروں میں جو قربانی کے جانور ہیں کیا کیا فائدے ہیں؟ دودھ پی سکتے ہیں، ان کے اندر سواری کر سکتے ہیں، ان سے بچے لے سکتے ہیں، ان کا گوشت کھا سکتے ہیں، ان کی اون اور کھال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ سب ہے ایک وقت مقررہ تک، الی اجل مسمى، وقت مقررہ تک ہے، اس کے بعد پھر ان سے فائدہ حاصل نہیں کریں گے۔ تو مقررہ وقت تک ہے، تو جب ان کو حرم شریف میں قربانی دینے کے لیے مقرر کر دیا جائے گا تو پھر ان سے منافع حاصل نہیں کیے جائیں گے، پھر ان سے فائدہ حاصل نہیں کیا جائے گا، پھر ان پر سواری نہیں ہوگی، جس کو ہدی کہتے ہیں۔ تو ہدی کے جانور سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے جب اس کو حرم شریف میں ذبح کے لیے لایا جائے گا، وہاں اس کو بھیج دیا جائے گا تو پھر اس پر سواری نہیں ہوگی۔ یہ ہے ثم محلها الى البیت العتیق، اور یہاں بیت عتیق سے پورا حرم شریف مراد ہے، جو در حقیقت بیت اللہ ہی کا حصہ ہے، وہاں اس کو لے جایا جائے گا اور پھر وہاں اس کی قربانی ہوگی۔ تو اس سے پہلے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جب وہ وہاں آ جائے گا تو پھر اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ تو یہ یہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ عزیز طالبات دیکھیے، اب یہاں پر حج کا ہم نے بیان پڑھا ہے، اب دیکھیے اس کا مختصر خاکہ اگر آپ بنانا چاہیں تو اس طرح بھی بنا سکتی ہیں کہ اس سے جو بنیادی نکات ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم نے جو یہ آیتیں پڑھی ہیں اس سے کیا کیا باتیں پتہ چلتی ہیں، اس کو بھی آپ خلاصے کے طور پر اپنی کاپی پر الگ سے لکھ لیجئے گا۔ تو حدود حرم، جس میں مسجد حرام ہے، کعبہ واقع ہے، ہر مسلمان کے لیے عام ہے، کسی کو اس میں رکاوٹ نہیں ہوگی آنے کی۔ یہ ایک اس آیت سے پتہ چلتا ہے جو پہلے گزر چکی ہے کہ یہ سب کے لیے عام ہے ایک دم۔ مسجد حرام، کعبے کا علاقہ اللہ نے تمام لوگوں کے لیے عام کر دیا ہے۔ جو لوگ کفر و الحاد اور گمراہی اختیار کرتے ہیں وہ اپنا حق کھو دیتے ہیں، باقی کسی رعایت کے مستحق نہیں رہتے۔ آپ دیکھیے جو بغاوت کرتے ہیں لوگ، ملک کے باغی کو ملک کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں، تو اب وہ اللہ کا گھر ہے تو وہاں کوئی کفر اور شرک کر کے کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ کیسے اس کے اندر اس کی انٹری ہو سکتی ہے؟ تو جو وہاں کافر اس لیے نہیں جا سکتے۔ یہ عقلی طور پر بھی سوچنے چاہیے کہ ملک کا باغی ہو کوئی شخص تو ملک میں انٹری نہیں ہوتی، یا آتا ہے تو اسے پکڑ کر جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، یا اسے سزا دی جاتی ہے، شوٹ کر دیا جاتا ہے اسے۔ تو یہ ملک کے باغی کے ساتھ ہے، اور جو شخص دین کا باغی ہو تو اس کو تو کسی رعایت کا وہ مستحق نہیں ہوتا۔ یہ گھر اللہ کا ہے، اللہ کے وفادار بندے اس کے اندر آتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس کے اندر یہی ہے کہ یہ سب مسلمانوں کے لیے عام ہے، جو اللہ کا بندہ اللہ کا سے وفاداری کا دم بھرتا ہے ان پر اس کا سب پر برابر کا حق ہے، خواہ وہ حرم کے رہنے والے ہوں یا حدود حرم کے باہر دنیا میں کسی بھی جگہ سے آئے ہوں، کہیں کے رہنے والے ہیں، کہیں کے باشندے ہوں۔ جب اللہ کا دین سب کے لیے ہے، اللہ کا دین ایک ہے اور وہ سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہے، تو مرکز توحید، مرکز دین یہ حرم بھی سب کا برابر، اس پر سب کا حق ہے۔ بس یہ ہے کہ جو لوگ الحاد، بے دینی اور ظلم و ستم کرتے ہیں ان کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی، کہ اس لیے کہ امن و امان کا گہوارہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ حدود حرم میں جو شخص بھی بے دینی پھیلائے گا یا ظلم و ستم کا ارادہ کرے گا، اللہ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ اور دوسری اس کے اسی آیت کے اندر یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ جو بھی وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو شخص بھی یہاں حدود حرم کے اندر بے دینی پھیلانے کا یا ظلم و ستم کا ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 26 ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، تو بیت اللہ کا پیغام کیا ہے؟ کسی کو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، اور اسے شرک کو بے دینی سے پاک رکھنا ہے، وہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خاص طور سے اس کو بنایا، اس میں شرک نہیں ہوگا، اس میں کفر نہیں ہوگا، اس میں ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، اس کو سب کے لیے عام رکھنا ہے، پاک صاف رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد
آیت نمبر 27 میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تمام دنیا کے اہل ایمان پر بشرط استطاعت حج فرض ہے۔ جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے اس کو حج کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس میں سے ایک رکن ہے حج کرنا، جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ تو یہ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان پر حج کرنا فرض ہے۔ جو حج کی استطاعت رکھتے، جن پر اتنا مال دولت ہے وہ حج کر سکتے ہیں، ان کو ضروری حج کرنا چاہیے۔ زندگی میں ایک بار حج فرض۔ پھر اس کے بعد دیکھا کہ حج کے ذریعے دینی اور دنیاوی منفعتوں کا مشاہدہ ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کے لیے اشہدوا منافع لہم، کہ اس کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے فائدے ہوتے ہیں، دینی فائدے بھی ہوتے ہیں اور دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ مال بھی بڑھتا ہے اور انسان کا دماغ بڑھتا ہے اور اللہ کا تقوی پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد شعائر اللہ ہے، ان کی علامتیں ہیں اللہ کی، ان کا ادب احترام کرنا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ بنیادی اس آیت سے جو چیزیں نکلتی ہیں، مختصر طور پر میں نے آپ کو ان کے سامنے